اعلی حضرت مفتی اعظم حجت الاسلام بریلی تجھے سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولدلالۃ الاجماع والمعقول عطف على ما قبله وفي بعض النسخ وكذا دلالة الإجماع والمعقول يدلان عليه فحينئذ هو جملة مستقلة معطوفة على مضمون سابقها۔ ما قبل میں ایک دعویٰ یہ پیش کیا تھا کہ احناف کے نزدیک امر کا موجب وجوب ہے، امر کے ذریعے ثابت ہونے والا جو حکم ہے وہ وجوب کا ہے، ندب اباحت وغیرہ کا ثبوت اس سے امر کا موجب نہیں ہے۔ اس پر دلیلیں مصنف نے پیش کیں، دو دلیلوں کا ذکر گزرا کہ امر کا موجب وجوب ہے۔ اب یہاں سے اس عبارت میں دو دلیلیں اور پیش کرتے ہیں اس بات پر کہ امر کا موجب وجوب ہے، اور ان میں ایک دلیل عقلی ہے اور ایک دلیل اجماع ہے، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ امر کا موجب وجوب ہے۔ وَلِدَلَالَةِ الْإِجْمَاعِ وَالْمَعْقُولِ، یہ ما قبل پر معطوف ہے۔ ما قبل کیا؟ لِانْتِفَاءِ الْخَيَرَةِ عَنِ الْمَامُورِ بِالْأَمْرِ بِالنَّصْ، اسی پر یہ معطوف ہے۔ اور منار کے بعض نسخوں میں ذکر کیا ہے وَقَضَى دَلَالَةُ الْإِجْمَاعِ، وَقَضَى وَلِدَلَالَةِ الْإِجْمَاعِ کی جگہ وَقَضَى دَلَالَةُ الْإِجْمَاعِ وَالْمَعْقُولِ يَدُلَّانِ عَلَيْهِ، لیکن اس صورت میں کہ جب وَقَضَى دَلَالَةُ الْإِجْمَاعِ ہو تو یہ عبارت مستقل الگ جملہ ہوگی، اور ما قبل کا جو جملہ ہے استحقاق الوعید لتارکہ، اس کے مضمون پر معطوف ہوگی، اس کے مضمون پر۔ اور اس والے نسخے کے مطابق وقضا دلالۃ الاجماع، یہ استحقاق الوعید لتارکہ کے لفظ پر معطوف نہیں ہے، لفظ پر معطوف نہیں، اس لیے کہ وَقَضَى دَلَالَةُ الْإِجْمَاعِ وَالْمَعْقُولِ يَدُلَّانِ عَلَيْهِ یہ مرکب تام ہے، اور ما قبل میں جو گزرا ہے استحقاق الوعید لتارکہ لانتفاء الخیرہ جو پیچھے گزرا نا، وہ لام جارہ کے ہونے کی وجہ سے مرکب ناقص ہے، اور مرکب تام کا عطف مرکب ناقص پر درست نہیں ہوتا، اس لیے وَقَضَى دَلَالَةُ الْإِجْمَاعِ والی صورت میں یہ مستقل جملہ ہوگا اور اس کے مضمون پر معطوف ہوگا، اس لیے کہ مضمون اس کا مرکب تام والا ہے۔ بہرحال اس عبارت میں مصنف نے دو دلیلیں ذکر کی ہیں اس بات پر کہ امر کا موجب وجوب ہے۔ پہلی دلیل دلالت اجماع ہے، پہلی دلیل دلالت اجماع، اور اس دلالت اجماع جو دلیل ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ دلالت اجماع اس بات پر پائی جاتی ہے کہ امر کا موجب وجوب ہے، امر کا موجب، یہ امر وجوب کے لیے ہیں۔ کیسے؟ وہ اس طور پر کہ علماء لغت اور اہل عرف کا اس بات پر اجماع ہے کہ اگر کسی انسان سے کسی فعل کو طلب کرنا ہے تو وہ صیغہ امر کے بغیر طلب نہ کیا جائے، کہ اگر دوسرے سے کوئی فعل طلب کیا جائے تو وہ صیغہ امر کے ذریعے طلب کیا جائے، اس بات پر اہل لغت کا اہل عرف کا اجماع ہے کہ فعل کا طلب کرنا صرف اور صرف صیغہ امر سے ہو۔ اور کمال فی طلب یہ ہے کہ بندہ اس مامور بھی کو ترک کرنے میں مختار نہ ہو۔ طلب میں کمال یہ ہے کہ اس کا کرنا، اس فعل کو بجا لانا اس پر لازم ہو، اور اس شخص کو مامور بھی کو ترک کرنے کی اجازت نہ ہو۔ اور جس جگہ پر مخاطب کو مامور بھی کو فعل کو ترک کرنے کی اجازت نہ ہو اسی کو واجب کہا جاتا ہے، اس لیے کہ
مندوب ہو یا مباح ہو اس میں بندہ مختار ہوتا ہے، چاہے تو وہ اس فعل کو کرے چاہے تو اس فعل کو نہ کرے، اور جس جگہ پر اس فعل کا کرنا ہی لازم ہے ترک کی اجازت نہ ہو وہ واجب میں ہوتا ہے۔ اور اہل لغت اور اہل عرف کا اس پر اجماع ہے کہ جب کسی سے فعل طلب کیا جائے تو وہ صیغہ امر کے ذریعے ہی کیا جائے۔ اس لیے اب یہ کہا جائے گا کہ اہل لغت کی دلالت اس بات پر ہے، دلالت اجماع، کہ فعل کا طلب کرنا یہ صیغہ امر کے ذریعے ہی ہوگا۔ اب اس پر ایک اعتراض یہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں یہ بات تو تسلیم ہے کہ امر سے وجوب ثابت ہوتا ہے، امر سے وجوب ثابت ہوتا ہے، لیکن ہم یہ بات بھی دیکھتے ہیں کہ وجوب کے علاوہ جیسے ندوب ہے، اباحت ہے، تو اباحت اور ندوب کے معنی پر بھی امر کا صیغہ دلالت کرتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل اشتراک کی نفی کرنا ہے، اصل اشتراک کی نفی کرنا۔ کیا مطلب؟ کہ اگر کوئی لفظ متعدد معنی پر دلالت کرتا ہے اور اس میں ایک احتمال یہ ہے کہ لفظ ان معانی کے درمیان مشترک ہے، اور ایک احتمال یہ ہے کہ ان میں سے ایک معنی حقیقت ہے اور دوسرا معنی مجاز ہے، تو ایسی صورت میں لفظ کو حقیقت و مجاز پر محمول کیا جائے گا، اشتراک پر محمول نہیں کیا جائے گا۔ تو حاصل کلام اس گفتگو کا یہ ہے کہ دلالت اجماع سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ صیغہ امر سے وجوب ثابت ہوتا ہے، اور اشتراک کی نفی کا اصل ہونا یہ بات مسلم ہے، تو یہ بات بھی متعین ہو گئی کہ امر کا موجب صرف اور صرف وجوب ہے، امر کا موجب صرف اور صرف وجوب ہے۔ اب یہاں پر ایک بات یہ رہ جاتی ہے کہ مصنف نے جو یہاں پر ذکر کیا ہے ماتن نے، وہ دلالت اجماع کہا ہے، والاجماع کیوں نہیں کہا؟ یعنی یہ کہا ولی دلالت الاجماع، ڈائریکٹ والاجماع کیوں نہ کہا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نفس اجماع اس بات پر منعقد نہیں ہوا ہے کہ امر کا موجب وجوب ہے، نفس اجماع اس بات پر نہیں ہے کہ امر کا موجب وجوب ہے، بلکہ اس میں تو علماء مختلف ہیں، جیسے کہ ما قبل میں بھی آپ نے پڑھا کئی علماء کا اس میں اختلاف کہ بعض نے اس کے موجب کو ندب کو قرار دیا ہے، بعض نے اباحت کو قرار دیا ہے، بعض نے توقف کا قول کیا ہے، بعض نے اشتراک لفظی کا قول کیا ہے، بعض نے اشتراک معنوی کا کیا ہے۔ اس میں تو علماء مختلف ہیں، جب علماء مختلف ہیں تو نفس اجماع اس بات پر منعقد نہیں ہے کہ امر کا موجب وجوب ہے، بلکہ دلالت اجماع اس بات پر ہے کہ ایسی جب کسی سے کوئی فعل کو طلب کیا جائے تو وہ لفظ امر اور صیغہ امر کے ذریعے طلب کیا جائے، تو ایسی چیز پر اجماع ہے کہ جو اس بات پر دلالت کرتی ہے، اور وہ یہی کہ جب کسی سے کوئی انسان فعل کو طلب کرے تو لفظ امر کے علاوہ طلب نہ کرے۔ دیکھیں ولی دلالت الاجماع، اور دلالت اجماع کی بنیاد پر اور دلیل عقلی کی بنیاد پر، دلیل عقلی بھی آتی ہے عطف علی ما قبلہ، یہ ما قبل پر معطوف ہے، وفی بعض النسخ وکذا دلالت الاجماع والمعقول، اور بعض نسخوں میں وکذا دلالت الاجماع والمعقول یدلان علیہ، یہ عبارت ہے۔ فحینئذ هو جملۃ مستقلہ، تو اس وقت میں جب یہ وکذا والی عبارت مانی یہ جملہ مستقل ہوگی، معطوف ہوگی ما سبق کے مضمون پر۔ وحاصلہ، اور اس کا حاصل ان دلالت الاجماع تدل علی ان الامر للوجوب، کہ دلالت اجماع اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ امر وجوب کے لیے ہے، لأنہم اجمعوا علی ان کل من اراد ان یطلب فعلا من احد، اس لیے کہ اہل لغت نے، اہل عرف نے اجماع کیا اس بات پر کہ ہر انسان جو دوسرے سے کسی سے فعل کو طلب کرے لا یطلب الا بلفظ الامر، وہ طلب نہ کرے مگر لفظ امر سے، والکمال فی الطلب هو الوجوب، اور طلب میں کمال یہ ہے کہ وہ واجب ہو، والاصل نفی الاشتراک، اور اصل اشتراک کی نفی کرنا ہے، فتعین ان موجبہ الوجوب، تو متعین ہو گیا کہ اس کا موجب وجوب ہے۔ وانما قال دلالت الاجماع، بھی یہی کہ دلالت الاجماع کیوں کہا والاجماع کیوں نہ کہا، اور مصنف نے دلالت الاجماع کہا لأن نفس الاجماع لم ينعقد على ان موجبہ الوجوب، اس لیے کہ نفس اجماع منعقد نہیں ہے اس بات پر کہ اس کا موجب وجوب ہے، لأنہ مختلف فی، اس لیے کہ یہ تو مختلف ہے، بل انما الاجماع على شیء يدل علیہ، بلکہ اجماع ایسی شے پر ہے جو اس بات پر دلالت کرتی، کس بات پر؟
کہ امر کا موجب وجوب ہے، ایسی شے پر اجماع ہے، اور وہ شے کیا ہے؟ وہ یہ ان کل من اراد ان یطلب فعلا من احد لا یطلب الا بلفظ الامر، کہ ہر انسان جو کسی سے کوئی فعل طلب کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اس فعل کو طلب نہ کرے مگر لفظ امر سے، ایسی شے پر اجماع ہے، نفس اجماع منعقد نہیں ہے، اس لیے مصنف نے ولی دلالت الاجماع یا قضا دلالت الاجماع کہا۔ وَقَذَا دلیل المعقول يدل على ان الامر للوجوب، اور ایسی دلیل معقول بھی دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ امر وجوب کے لیے ہے۔ دوسری دلیل جو یہاں پر پیش کی مصنف نے دلیل عقلی، اور وہ یہ کہ عقلی دلیل بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ امر وجوب کے لیے ہے۔ وہ کیسے؟ تو وہ یہ کہ تمام افعال مثلا ماضی، مستقبل، حال، یہ سب کے سب ایک خاص معنی پر دلالت کرتے ہیں، جیسے کہ پڑھا آپ نے ماضی یہ گزشتہ زمانے پر دلالت کرتا ہے، مستقبل آئندہ زمانے پر، حال موجودہ زمانے پر۔ تو ماضی گزشتہ زمانے میں فعل کے صادر ہونے پر دلالت کرتا ہے، مستقبل آئندہ زمانے میں فعل کے صادر ہونے پر دلالت کرتا ہے، حال موجودہ زمانے میں۔ تو یہ تمام کے تمام افعال خاص معنی پر دلالت کرتے ہیں، اور امر بھی ایک فعل ہے، تو امر بھی چونکہ فعل ہونے کی وجہ سے یہ بھی ایک خاص معنی پر دلالت کرے گا، اور اس کا بھی ایک خاص معنی ہوگا، اور وہ وجوب ہے۔ اس لیے عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ امر کا موجب وجوب ہو۔ فرماتے ہیں قضا الدلیل المعقول، ایسی دلیل عقلی بھی ہے، یدل علی ان الامر للوجوب، جو دلیل عقلی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ امر وجوب کے لیے ہے، اور وہ یہ ہے ان تصاریف الافعال کلھا، کہ تمام افعال کی گردانیں، یہ سب جیسے ماضی، مستقبل اور حال وغیرہ، دال علی معنی مخصوص، یہ ایک معنی مخصوص پر دلالت کرتی ہیں۔ فینبغی ان یکون الامر کذالک، تو مناسب ہے کہ امر بھی ایسا ہی ہو، وہ بھی ایک خاص معنی پر دلالت کرے، کذالک دالا علی معنی الوجوب، جو دلالت کرنے والا ہو وجوب کے معنی پر۔ ولیس ھذا اثبات اللغت ولیس ھذا لاثبات اللغت بالقیاس بل لاثبات کون الاصل عدم الاشتراک۔ سنیں، اس عبارت کے ذریعے شارح نے ایک اعتراض کا جواب دیا ہے۔ اعتراض کا حاصل یہ ہے کہ امر کا موجب وجوب ہے، امر کا موجب وجوب ہے، تو وجوب کا موجب امر ہونا یہ ایک امر لغوی ہے۔ وجوب امر کا موجب ہے، تو موجب وجوب ہے امر کا، یہ ایک امر لغوی ہے، سمجھے نا؟ کیا امر لغوی ہے، امر کا موجب وجوب، اور امر لغوی یہ جب ہے، اور امر لغوی کو آپ نے عقل کے ذریعے ثابت کیا، قیاس سے ثابت کیا ہے۔ کیا امر لغوی ہے کہ امر کا موجب وجوب ہے، اور آپ نے اس کو عقل اور قیاس سے ثابت کیا ہے، تو یہ لغت کو قیاس کے ذریعے ثابت کرنا ہوا، جبکہ لغت کو قیاس کے ذریعے ثابت کرنا جائز نہیں ہے۔ سمجھ میں آگے بات نہیں کہ امر کا موجب وجوب ہے، یہ امر لغوی، اور اس کو ثابت کیا دلیل عقلی کے ذریعے، قیاس کے ذریعے، اور لغت کو قیاس کے ذریعے ثابت کرنا جائز نہیں ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں لغت کو قیاس کے ذریعے ثابت نہیں کیا گیا ہے، بلکہ اس بات کو ثابت کیا ہے کہ اصل اشتراک کا نہ ہونا ہے۔ لغت کو قیاس سے ثابت نہیں کیا ہے، بلکہ اس بات کو ثابت کیا ہے کہ اصل اشتراک کا نہ ہونا ہے، اصل اشتراک کا نہ ہونا، یعنی جس طرح تمام دوسرے افعال خاص معنی پر دلالت کرتے ہیں، ہے نا، اور وہ متعدد اور چند معنی کے درمیان مشترک نہیں ہے، اسی طریقے سے امر بھی ایک خاص معنی پر وجوب پر دلالت کرتا ہے، اور یہ اباحت، ندب وغیرہ کے درمیان مشترک نہیں ہے، لہذا اصل عدم اشتراک کو ثابت کرنا ہے۔ وَلَيْسَ هَذَا لِإِثْبَاتِ اللُّغَةِ بِالْقِيَاسِ، اور یہ لغت کو قیاس سے ثابت کرنا نہیں ہے، بل اثبات کون الاصل عدم الاشتراک، بلکہ اصل اس بات کو ثابت کرنا ہے کہ عدم اشتراک ہے۔ وقیلا، اور ایک قول یہ المعقول ان السید اذا امر غلامہ بفعل ولم يفعل استحق العقاب فلو لم يكن الامر للوجوب لما استحق ذلك۔ سنیں بیٹا، ایک قول یہ ہے کہ دلیل عقلی سے مراد یہ ہے کہ اگر
آقا نے اپنے غلام کو کسی فعل کے کرنے کا حکم دیا لیکن غلام نے اس فعل کو کیا نہیں، تو اب یہ غلام سزا کا مستحق ہوتا ہے، تو ترک فعل کی بنیاد پر غلام سزا کا مستحق ہوتا ہے۔ اگر امر وجوب کے لیے نہ ہوتا تو یہ غلام سزا کا مستحق نہ ہوتا۔ اس کا سزا کا مستحق ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ امر وجوب کے لیے ہے، اس لیے کہ سزا اور جزا کا تعلق اسی وقت ہوتا ہے جب کہ کسی ایسے فعل کو ترک کیا جائے جب کہ اس کا کرنا اس پر لازم ہو اور یہ وجوب میں ہو۔ وقیل المعقول ہوا، اور کہا گیا کہ دلیل عقلی وہ یہ ہے ان السید اذا امر غلام، کہ آقا نے جب اپنے غلام کو کسی کام کا حکم دیا ولم یفعل، لیکن اس نے نہیں کیا، استحق العقاب، تو یہ سزا کا مستحق ہوگا۔ فلو لم یکن الامر للوجوب، تو اگر امر وجوب کے لیے نہ ہوتا لما استحق ذالک، تو وہ اس عقاب کا مستحق نہ ہوتا۔ وقد نقل فی بیان النصوص والمعقول وجوہ آخر ترکتھا للاطناب، اور نقل کی گئی ہیں اور نصوص اور دلیل عقلی کے بیان میں اور دوسرے وجوہ جن کو میں نے اطناب اور طوالت کی بنیاد پر ترک کر دیا ہے۔